ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے فتح شیراز اور فارس کا۔ یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس میں ہم شیراز اور فارس پر حملہ آور ہونے کی وجوہات کا جائزہ لیں گے اور شیراز کی دل فریب حسیناؤں کا تذکرہ کریں گے، جن کے قصے امیر تیمور کے سپاہی ہر شام سنتے اور جلد از جلد ان تک پہنچنے کے لیے بے تاب ہوتے تھے۔ اس سے پہلے کہ آج کی ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی نہایت ہی دلچسپ ویڈیو کی جانب۔ امیر تیمور دوسری دفعہ جب خراسان جا رہا تھا تو رستے میں بیمار پڑ گیا۔ شاہی طبیب نے بتایا کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ مزاج میں خشکی ہے، جس کا علاج صرف فارس کے لیموں کے رس میں ہے۔ لہٰذا امیر تیمور نے فارس کے بادشاہ شاہ منصور مظفری کو ایک خط کے ذریعے درخواست کی کہ وہ اس کے لیے کچھ لیموں بھیجے جس سے اس کی بیماری رفع ہو سکے۔ اس کے لیے میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ مگر شاہ منصور نے نہ صرف لیموں دینے سے انکار کر دیا بلکہ ایک انتہائی بدتمیزی بھرا خط بھی لکھا جو کہ وجہ عناد بنا۔ امیر تیمور اپنی آپ بیتی میں لکھتا ہے، سلطان منصور مظفری کا گھمنڈ توڑنے کے لیے مجھے فارس پہنچنا تھا اور فارس پہنچنے کے لیے کرمان شاہ سے گزرنا ضروری تھا۔ اس علاقے میں ایک دشوار گزار پہاڑی رستہ بھی تھا۔ جب ہم آدھا رستہ طے کر چکے تو اطلاع ملی کہ سامنے والے موڑ پر بے شمار سوار اور پیادہ لوگ اسلحہ تھامے گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ میں نے کچھ آدمیوں کو کھوج لگانے کی غرض سے آگے بھیجا تاکہ ان لوگوں کی نیت کا اندازہ ہو سکے۔ میرے آدمیوں نے واپس آ کر بتایا کہ وہ لوگ مانشاہ کے قبائلی باشندے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر تیمور کے پاس بہت زیادہ سونا ہے، اگر وہ اپنی ساری چاندی ہمارے حوالے کر دے تو یہاں سے بچ کر نکل سکتا ہے۔ میرے پاس اتنا سونا چاندی نہیں تھا، لیکن اس کی شہرت بہت مبالغہ آمیز تھی۔ پھر میرے پاس صرف ایک رتی سونا یا چاندی ہوتا تو بھی میں کسی کو اجازت نہ دیتا کہ دادا گری کے ذریعے مجھ سے چھین سکے یا رستہ دینے کے بہانے مجھ سے خراج وصول کرے۔ لیکن جس رستہ پر ہم کھڑے تھے وہ انتہائی پرخطر ہونے کے علاوہ کچھ اس طرح کا تھا کہ اگر اس کے دونوں طرف پہرا بٹھا دیا جائے تو بڑی سے بڑی فوج بھی وہاں سے گزرنے کے قابل نہیں رہتی۔ پھر بھی اگر کوئی فوج بھاری جانی نقصان اٹھا کر اپنا رستہ صاف کر لے تو پہاڑ کی بلندی سے سروں پر برسنے والے بھاری پتھروں کا توڑ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا، لیکن فوج کے عقبی حصے سے اطلاع موصول ہوئی کہ واپسی کا رستہ بھی بند ہو چکا ہے اور ہم دونوں جانب سے قبائلی باشندوں کے نرغے میں آ چکے ہیں۔ جب کسی مقابلہ آرائی میں صرف ایک راہ باقی رہ جائے تو پھر کچھ سوچنا بیکار ہے، بلکہ خندہ پیشانی سے موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ایک بزدل انسان ہر بار مرتا ہے اور مر مر کے جیتا ہے، لیکن ایک بہادر انسان صرف ایک بار موت کو گلے لگاتا ہے، اس لیے موت کے نام سے گھبراتا نہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں موت ایک اٹل حقیقت ہے، حتیٰ کہ خدا کے خاص بندے یعنی پیغمبر بھی موت کے ہاتھوں نہ بچ سکے۔ ہم جیسے معمولی انسانوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو کسی بھی مقابلہ آرائی میں احتیاط اور دور اندیشی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، مگر جب بھی مجھے احساس ہوا کہ صرف ایک راستہ باقی ہے جس کی منزل موت ہو سکتی ہے تو میں نے کبھی بھی موت کا سامنا کرنے میں گھبراہٹ محسوس نہیں کی۔ اس دن بھی موت کی پیشوائی کے لیے آمادہ ہو گیا۔ تیزی سے ذرا پہنی خود سر پر جمایا اور اپنے ملازم سے کہہ کر وہ چاچ کی بنی دو نازک اور تیز دھار تلواریں مجھے دے، پھر اپنے سپاہیوں کو جو ذرہ اور آنی خود پہنے ہوئے تھے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو راستے کے مدخل پر جہاں سے ہم گزر آئے تھے حملہ کرنے کو کہا، جبکہ دوسرے حصے کی کمان اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے باہر نکلنے کے راستے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔
باقی سپاہی ہماری آڑ میں راستہ عبور کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ میں نے یہ وصیت کر دی کہ اگر میں مارا جاؤں تو میری جگہ کراگوز سپہ سالاری کے فرائض سنبھال لے۔ میں نے فوج کے دونوں رسالوں کے درمیان مسلسل رابطہ قائم رکھا تاکہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کی جا سکے۔ میں نے پرزور سفارش کی کہ اگر دونوں میں سے کوئی گروہ راستہ کھولنے میں کامیاب ہو جائے تو دوسرا گروہ لڑائی سے ہاتھ کھینچ لے اور کھلے راستے سے گزر جائے۔ میرا مقصد صرف راہ کشائی کرنے کا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے سپاہی قبائلی باشندوں سے لڑتے ہوئے مارے جائیں۔ بہرحال جب میرے سپاہیوں نے ذرا پہنی اور خود سر پر جما لیے تو میں نے اپنے رسالے کے ساتھ گزرگاہ کے برونی راستے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیا کہ ہمیں تیزی سے سامنے والے موڑ سے گزرنا ہے تاکہ راستے کا چکر کاٹتے ہوئے پہاڑی کی بلندی پر کھڑے دشمن کو بھگا سکیں اور ہماری فوج بحفاظت وہاں سے گزر جائے۔ جب میں برونی دہانے کے پاس پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ کچھ قبائلی گھوڑ سوار ہم پر حملہ کرنے کی غرض سے ہمارے راستے میں کھڑے ہیں، اور یہ بات ہمارے فائدے میں تھی۔ ان لوگوں کا وہاں موجود ہونا اس لیے ہمارے فائدے میں تھا کہ ان کے ساتھی پہاڑ کی بلندی سے ہم پر پتھر نہیں برسا سکتے تھے، چونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو اپنے ہی دوستوں کی ہلاکت کا سبب بنتے۔ میں نے اپنے ہاتھ آزاد کرنے کی خاطر گھوڑے کی لگام گردن میں ڈالی اور دونوں ہاتھوں میں تلوار تھام کر گھوڑے کو ایڑی لگا دی۔ میرے مسلح پوش سپاہی بھی تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ دشمن کے سامنے پہنچتے ہی ہم ان پر ٹوٹ پڑے۔ قبائلی باشندوں کے پاس حفاظتی لباس نہیں تھے، ان کے بدن پر ذرا بھی نہ تھی، سر پر خود نہ تھا، لہٰذا میری تیز دھار تلواریں یوں ان کے جسم پر اتر رہی تھیں جیسے پانی کو کاٹ رہی ہوں۔ اسی اثنا میں تلوار اور نیزے کے کئی وار مجھ پر پڑے مگر بے اثر رہے، چونکہ ذرا اور فولادی خود بخوبی میری حفاظت کر رہے تھے۔ اگرچہ قبائلی باشندے لباس نہیں پہنے ہوئے تھے، پھر بھی اتنی بے جگری سے لڑے کہ مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ انہیں جان سے مارے بغیر راستہ صاف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے پہلے سے زیادہ مستعدی کے ساتھ تلوار چلانی شروع کر دی۔ میرے دونوں ہاتھ کسی ماہر جولاہے کی طرح چل رہے تھے جو کپڑا بنتے وقت بڑی مہارت سے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے۔ یوں لگتا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ دو مختلف شخصیتوں کے ارادوں کی پیروی کر رہے ہوں۔ میں جب بھی دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا ہوں تو اپنے استاد سمر ترخان کی روح کو ضرور سلامی دیتا ہوں، کیونکہ یہ اس کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ میں دونوں ہاتھوں سے یکساں تلوار چلانے کا فن جانتا ہوں۔ عرصہ ہوا سمر ترخان موت کی نیند سو چکا ہے، لیکن اس کی اولاد میری نوازشوں سے بہرہ مند ہو کر میری سلطنت میں مختلف عہدوں پر فائز ہے۔ دراصل ایک حکمران کا فرض بنتا ہے کہ جب کوئی باپ صدقے دل سے خدمتگاری کرے تو اس کی اولاد کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور ان کی ضرورت کا خیال رکھے۔ بارکیف گھوڑے کی لگام میری گردن میں تھی اور رکاب کی ٹھوکروں سے اسے مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ جب ٹھہرانا چاہتا تو اپنی گردن پیچھے کی طرف کھینچ لیتا۔ میری تلواریں بے محابہ چل رہی تھیں اور مجھ پر انسانی گردنوں سے پھوٹتا خون دیکھ کر وجد کی سی کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے پر نکل آئے ہیں اور میں فضا میں تیر رہا ہوں۔ کوئی میرے کانوں میں زمزمہ کر رہا ہے، اے تیمور، آج سے پہلے تجھ جیسا دلیر انسان پیدا نہیں ہوا اور تیرے بعد بھی پیدا نہیں ہوگا جو تیری طرح تلوار چلا سکے اور تجھ جیسے فن کا مظاہرہ کر کے انسانی گردنوں سے خون کے فوارے جاری کر سکے۔ میرے اور میرے گھوڑے کا پورا بدن خون کے چھینٹوں سے لالہ زار بن چکا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے پورے جسم پر بہار کے سرخ پھول سجے ہوں۔ اگر اس لمحے 100 رستم بھی میرے سامنے آ جاتے تو میں ان سے سب کا صفایا کر دیتا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ دنیا کے کسی بھی منہ زور کو میرے سامنے تلوار چلانے کا یارہ نہیں۔ مجھ پر ایسی کیفیت طاری تھی کہ اگر اس آن میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تو مجھے ذرہ بھی درد کا احساس نہ ہوتا۔ میرے اندر بجلیاں سی بھری چکی تھیں۔ اگر اس آن 1000 جنگجو میرے سامنے کھڑے ہوتے تو میں ان کو چیر کر نکل جاتا۔ مجھ پر ایک نشہ سا طاری تھا، ایک مستی سی چھا رہی تھی۔ اس مستی کے عالم میں میرے منہ سے فلک شگاف نعرے نکلنے لگے
اور میں نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بے اختیار بانگ لگا دی، اے چمکتے سورج، کیا تو نے مجھ جیسا دلیر انسان روئے زمین پر پہلے کبھی دیکھا ہے؟ اور پھر اچانک مجھے معلوم ہوا کہ میرے سامنے کوئی نہیں رہا، ہمارا راستہ روکنے والے سبھی راہزن موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں یا دم دبا کر بھاگ نکلے ہیں۔ راستے کا کشادہ دہانہ ہمیں خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ جب میں نے راستہ کھلا دیکھا تو دل محسوس کر رہ گیا، کیونکہ میں سمجھ گیا کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ اب میں کٹی گردنوں سے خون کے فوارے اٹھتے نہیں دیکھ سکوں گا، اور نہ ہی تلوار سے کٹنے والوں کی چیخ و پکار سن سکوں گا۔ میرے دل چاہ رہا تھا کہ لڑائی جاری رہے اور میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتا رہوں، اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے داد شجاعت دے، بلکہ اس لیے کہ خود جنگ کی مستی سے لطف اندوز ہو سکوں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں گسار شراب کے جام پی کر اپنے آپ کو مستی میں کیوں ڈبوتے ہیں، تلوار تھام کر میدان کارزار میں کیوں نہیں اترتے، تاکہ خود جان لیں کہ خون بہانے میں جو مستی ہے وہ شراب پینے میں کہاں۔ جنگ کی مستی شراب کے نشے سے 1000 بار بڑھ کر ہے، کیونکہ شراب کی مستی خمار طاری کر کے انسان کو نکارہ بنا دیتی ہے، جبکہ جنگ کی مستی اور خون بہانے کا نشہ انسان پر خمار طاری نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے سست بناتا ہے، بلکہ اس کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ بہرحال جیسے ہی راستہ کھلا تو میں نے دوسری طرف لڑنے والوں کو اطلاع دی کہ لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیں اور ہم سے آ ملیں۔ دراصل میں کچھ اس طرح لڑائی میں مگن تھا کہ مجھے اپنے دوسرے دستے کی خبر نہ رہی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے میں آنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ انہیں خاص مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا، لیکن پہاڑ کی بلندیوں سے پھینکے گئے پتھر انہیں خاصا نقصان پہنچا گئے۔ اگرچہ آہنی خود اور ذرا پتھراؤ سے بچاؤ میں مؤثر ثابت ہوئے، لیکن بلندیوں سے آنے والے بڑے بڑے پتھر اپنے ساتھ سپاہیوں کو گہری کھائیوں میں لڑکھا لے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اس محاذ پر اپنے سپاہیوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ مذکورہ راستے سے گزرنے کے بعد میں نے اپنی خون آلودہ تلواریں بڑی حسرت کے ساتھ میان میں رکھیں، پھر حکم دیا کہ میرے سپاہی گھوڑوں سے اتر آئیں اور پہاڑ پر چڑھ کر ان لوگوں کو بھگانے کی کوشش کریں جو بلندیوں پر کھڑے ہم پر پتھر برسانے کی طاق میں ہیں۔ میرے سپاہی گھوڑوں سے اتر آئے اور انہوں نے ذرا اور خود اتار دیے تاکہ ہلکے ہو کر پہاڑ پر چڑھ سکیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ بلندیوں پر پہنچے تو قبائلی باشندے اچانک غائب ہو گئے۔ یوں یہ راستہ مکمل طور پر خطرے سے پاک ہو گیا اور میری فوج بحفاظت وہاں سے گزر گئی۔ مذکورہ راستے کے بعد میں نے اپنے اس گزرگاہ کی ناکہ بندی توڑتے ہوئے مجھے 116 سپاہیوں کا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن عبرت بھی حاصل ہوئی کہ کسی تنگ گزرگاہ پر یا خطرناک پہاڑی علاقے سے گزرتے وقت مکمل احتیاط برتی جائے، حتیٰ کہ ہراول دستے کی اطلاعات پر بھی اکتفا نہ کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک بڑی فوج پہاڑی علاقے میں چھپی ہو اور ہراول دستہ اسے نہ دیکھ سکے۔ میں اس لڑائی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب بھی میری فوج پہاڑی علاقے سے گزرنا چاہے تو راستے کا داخلہ اور باہر نکلنے کا راستہ قبضے میں لے لینا چاہیے۔ بعد ازاں میں نے روم، کابلستان، ہندوستان اور شام پر چڑھائی کرتے وقت اسی تجربے سے فائدہ اٹھایا، اور چنانچہ بعض وجوہات کی بنا پر پہاڑی راستے سے نہ گزر سکا تو اس کا چکر کاٹنے کو ترجیح دی۔ میرے خیال میں ایک لمبا مگر بے خطر راستہ ایک مختصر لیکن پر خطر راستے سے کہیں بہتر ہے۔ جب میرے سپاہیوں نے مرنے والوں کی لاشیں سپرد خاک کر دیں تو ہم دوبارہ فارس کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں قزوین نامی شہر میں پہنچتے ہی میری طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ میری بیماری وہی ہے جس نے سبزوار میں مجھے پریشان کیے رکھا تھا۔ اس بیماری کا عود کر آنا بقول شاہی حکیم کے اس بات کی علامت ہے کہ مجھے گرمی راس نہیں آتی، چنانچہ مجھے ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ جب میں سبزوار میں بیمار ہوا تو وہاں لیموں دستیاب نہیں تھے، لیکن قزوین میں لیموں بکثرت دریافت ہوتے تھے، البتہ وہاں کے لیموں میں فارس کے لیموں کا سا مزہ نہیں تھا۔ قزوین میں لیموں کے علاوہ انار بھی کثرت سے پائے جاتے تھے۔ میرے حکیم نے مزاج کی گرمی دور کرنے کے لیے انار کا پانی پینے کی تجویز پیش کی۔
اور مختصر یہ کہ میری بیماری تیزی سے فارس پہنچنے میں رکاوٹ بن گئی۔ گو کہ میں اپنی فوج کو وہاں بھیج کر خود سے احتجاج ہونے تک قزوین میں ٹھہر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں بذات خود فارس نہ جاؤں تو سلطان مظفری کو میری مرضی کے مطابق سزا نہیں مل سکے گی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ فارس کی سرزمین دلیر اور نڈر قبائلی باشندوں کا وطن ہے۔ اگر بادشاہ فارس ان لوگوں کو تمہارے مقابلے پر لے آئے تو تمہاری فوج مکمل طور پر فنا ہو جائے گی۔ میں نے جواب دیا کہ جو فنا ہونے سے ڈرے اسے میدان جنگ میں قدم نہیں رکھنا چاہیے، اور جسے فتح کی آرزو ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ لڑائی میں فتح کے ساتھ شکست کا بھی امکان ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے 6 ہفتے تک قزوین میں ٹھہرنا پڑا، یہاں تک کہ میں صحت یاب ہو گیا۔ پھر ہم فارس کی جانب روانہ ہو گئے۔ شاہ منصور مظفری میری آمد سے باخبر ہو چکا تھا۔ اس نے ہزاروں قبائلی لڑاکے میرے مقابلے پر روانہ کر دیے۔ میں نے حسب معمول ان لوگوں سے پنجہ آزمائی سے پہلے مقامی باشندوں سے ان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کی، اور معلوم ہوا کہ یہ لوگ جمشید کی نسل سے ہیں۔ میں نے جمشید کا نام سن رکھا تھا اور شاہ نامے میں بھی اس کا ذکر پڑھ چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایران کے ایک مستقل مملکت بنانے کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہی پہلا بادشاہ تھا جس نے پہلی بار ایران کے لیے قانون وضع کیا۔ میں نے اس کے علاوہ شاہی محل کے آثار بھی دیکھے جو تخت جمشید کے نام سے مشہور ہیں۔ میں نے حکم دیا کہ وہاں پر موجود ایک بڑے پتھر پر میرا نام کھودا جائے تاکہ آنے والی نسلیں جان لیں کہ میں نے اس سرزمین کو فتح کیا تھا۔